ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے مہاجر اتحاد تحریک کے چیئرمین ڈاکٹر سلیم حیدر سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماضی کے بارے میں تو بالکل ابھی بتایا کہ جس طرح آپ نے مہاجر سیاست کا آغاز کیا، لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ مہاجر سیاست کی ضرورت کیوں پیش آئی، یا یہ جو مہاجر تحریک اور یہ ساری چیزیں کیا اس کی وجہ تھی، جبکہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں 4 صوبے ہیں، قومی یکجہتی کی بات ہونی چاہیے تھی، آپ پاکستانیت کی بات کریں تو یہ ایک الگ سے اس کو تو ایک تعصب کا ایک بڑا وہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے 1978 میں بالخصوص مہاجر پالیٹکس نے اصل میں جو بنیادیں نئے سرے سے لی ہیں وہ سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد، سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد جو پاکستان جس کو ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا کہ یہ نیا پاکستان ہے، تو جو سب سے بڑا المیہ ہوا وہ یہ ہوا کہ 16 دسمبر 1971 کو وہ نظریاتی پاکستان جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، اس کو ان لوگوں نے، بعد کے حکمرانوں نے یہ کہا کہ وہ ختم ہو گیا، اب ایک نیا پاکستان ہے، اور یہاں ایک آئین بنایا گیا 73 کے اندر، اور آئین بنایا گیا پاکستان کو جغرافیائی بنیاد پہ پاکستان ثابت کرنے کے لیے، اور پاکستان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، اور پاکستان کا آئین کا جو ماخذ ہے اور پاکستان کا آئین کی جو بنیاد ہے وہ 4 صوبوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ اور اس حد تک ابھی میں ایک چھوٹی سی بات کا ضمناً ذکر کر رہا ہوں کہ جیسے اگر یہ ہو جائے کہ بھئی 4 سے 5واں صوبہ کہیں بنانا ہے، یا پنجاب میں جیسے ابھی صوبوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس آئین میں ایسی کڑی شرط رکھ دی گئی کہ اس صوبے کی 75% اکثریت، جب تک 3/4 اکثریت اسمبلی کی منظور نہیں کرے گی تو اس کے اوپر قرارداد جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتی، یعنی 2/3 بھی نہیں، 3/4، یعنی ناممکن بنا دیا کہ مزید ان صوبوں کے اوپر مزید صوبے جو ہے نا وہ قائم ہو سکے۔ تو پاکستان کا آئین 4 صوبوں کی بنیاد پہ قائم کیا گیا، اور نظریاتی پاکستان کو دفن کر دیا گیا، اور ایک جغرافیائی پاکستان کا تصور سامنے آیا۔ تو اب ہم لوگ جو اکثریت میں اردو اسپیکنگ یا مہاجر جن کو ہم نے کہا، ہم سندھ میں رہتے تھے۔ اب سندھ کے اندر جو مقامی آبادی ہے سندھی، ان کا یہ تصور ہے کہ وہ سندھ کو صوبہ نہیں سمجھتے، وہ سندھ کو دھرتی ماں سمجھتے ہیں، وہ سندھ کو مادر وطن سمجھتے ہیں۔ ان کے لیڈران بیٹھ کر کہتے ہیں سندھ مادر وطن ہے، سندھ دھرتی ماں ہے۔ تو جب یہ صوبہ نہ سمجھیں اور دھرتی ماں سمجھنے لگیں اور مادر وطن سمجھنے لگیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ایسپائریشنز اور ان کے جذبات اور ان کے نظریات اور ان کے عزائم کیا ہوں گے سندھ کے لیے۔ جب انہوں نے 1971 کے اندر، چونکہ ایک بات تاریخی طور سے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ریکارڈ کے لیے، دیکھیے سندھ سچ حالت میں جو آج ہے، پاکستان بننے سے پہلے 1943 اور 47 کا جو تھوڑا سا عرصہ ہے، 4 سال کا، کتنا مختصر عرصہ ہوتا ہے، اگر اس کو نکال دیں تو سندھ اس موجودہ حالت میں تاریخ انسانی میں کبھی تھا ہی نہیں۔ آپ کہیں گے کہ میں نئی بات کر رہا ہوں، جاتا ہے کہ سندھ تو ہزاروں سال سے، میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، اور سندھ بھی، میں کہہ رہا ہوں سندھ موجودہ شکل میں یعنی صوبہ سندھ، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، صوبہ سندھ تو پاکستان بننے کے بعد ہی بنا نا، پاکستان بننے کے بعد صوبہ سندھ بنا نہیں، اگر یہ کوئی ایک صوبہ ہوتا تو پاکستان بننے سے پہلے بھی ہوتا۔ 47 سے پہلے، 43 سے پہلے جو کراچی تھا، اس سے ملیخہ علاقے سارے جو تھے ٹھٹے تک، یہ بمبئی پریزیڈنسی کے ساتھ تھے، یہ سندھ کا حصہ نہیں تھے۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے 1943 کے اندر جو یہاں موومنٹ چلی، اس کے نتیجے میں کراچی کو بمبئی پریزیڈنسی سے الگ کر کے سندھ کا حصہ بنایا گیا، یہ پاکستان بننے سے پہلے 4 سال پہلے، ٹھیک ہے صاحب۔ تو یہ تو ہوا سندھ کا، اور کراچی یعنی موجودہ شکل میں ہے، ورنہ سندھ تو حیدرآباد پہ ختم ہو گیا تھا، کراچی تو سندھ کا حصہ نہیں تھا نا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حیدرآباد سندھ تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں موجودہ جغرافیہ، موجودہ حیات۔ اب تاریخ کے ساتھ آپ کو بات کرنی ہوگی نا۔ اچھا، اور اگر 43 سے پہلے چلے جائیے تو کراچی جو تھا وہ لسبیلا کے ساتھ تھا اور بلوچستان کے ساتھ تھا۔ کراچی واز نیور پارٹ آف سندھ۔ آج الٹی سیدھی اتنی بکواس کی جاتی ہے، کراچی پہ حق رائٹ جتایا جاتا ہے، کراچی تو کبھی سندھ میں تھا ہی نہیں تاریخ کے اندر، اور لوگ جنہوں کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے وہ ان کے ان دلائل کو سن کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اینکر الٹی سیدھی سوالات کرتے ہیں جنہوں نے کبھی نہ تاریخ پڑھی، نہ کتابیں پڑھی ہیں، نہ ان کو کسی قوم کے جذبات کا احساس ہے۔ تو 1971 کے اندر
जब सिंध में पहली सिंधी हुकूमत आई तो इस सिंधी हुकूमत ने सिंध के अंदर यह समझा कि अब हमें बादशाही मिल गई है और इन्होंने हमें उर्दू बोलने वालों को गुलाम और रियाया समझ लिया। सबसे पहले इन्होंने किया एक लसानी बिल लाए और लसानी बिल यह था कि उर्दू जो है वो यहां की कौमी जबान नहीं होगी। ये इतना बड़ा महाजरों को झटका लगा कि यार जिस सूबे में वो अक्सरियत में रहते हैं वहां की जबान सरकारी जबान उर्दू नहीं होगी, उनकी अपनी मादरी जबान। तो महाजरों ने एक तहरीक चलाई जिसको उर्दू तहरीक कहते हैं, जिसके नतीजे में यह तस्लीम हुआ कि उर्दू भी सिंध की सरकारी जबान होगी। 2 जबानों पर मुश्तमिल यह सूबा तय हुआ। उसके बाद इन्होंने दूसरा काम यह किया कि सिंध की सूबाई असेंबली ने एक इंतहाई जैसा कोई कानून पंजाब सरहद बलूचिस्तान में नहीं हुआ। और यहां एक और बात अर्ज कर दूं, पंजाब सरहद बलूचिस्तान की सरकारी जबान उर्दू ठहरी जी बिल्कुल, और सिंध की सिंधी, जिसको हमने उर्दू के शामिल करा के उसको रुकवाया। उर्दू तहरीक 8 जानों की कुर्बानी दी। लालू खेत के चौराहे पे मस्जिद शोदा मौजूद है, वो 8 शहीद वहां तक बने। उसके बाद इन्होंने किया कि सिंध के अंदर एक देही शहरी कोटा सिस्टम लगा दिया कि उर्दू जो महाजर इलाके थे उर्दू स्पीकिंग, उनको कहा इनको 40% होगा तालीमी इदारों और मुलाजमतों में, और 60% जो है वो सिंधी स्पीकिंग इलाकों का होगा, जो कि गलत था। देखिए उस वक्त भी जो तालीम, मुलाजमतें, नौकरियां, ये हमारी जो कौम थी इसका तो सारा डिपेंडेंट नौकरियों पर होता है। इसके पास तो कोई जमींदारी नहीं थी, इसके पास तो कोई और जरिया मौज नहीं था। लेकिन बहरहाल इन्होंने ये किया, तालीम इदारों में हमें रोका। हालत ये होती थी कि हमारे यहाँ फर्स्ट डिविजनर, गुड फर्स्ट डिविजनर्स, वो मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिलों से महरूम रह गए और इंटीरियर सिंध के अंदर इंटर आर्ट्स पास, आर्ट्स साइंस नहीं, जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में इंटर आर्ट्स को मेडिकल कॉलेज में दाखिले दिए गए, वो डॉक्टर बने और आज सिंध के सेक्रेटरी बने हुए हैं। तो जनाब ये जो जुल्म हुआ उस वक्त सबसे ज्यादा महाजरों को अपने एहसास हुआ कि उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया है, और महाजरों ने उस वक्त सिंध से अलहदगी के जज्बात कि सिंध में एक अलग सूबा बनाया जाए वहां से शुरू हुए। तो हम लोगों ने 1978 में उसके बाद तीसरा काम यह किया इन्होंने, पहली सिंधी हुकूमत आने के बाद, कि अंदरूने सिंध के अंदर महाजरों को जायदादों पे कब्जे, उनकी जमीनों पे कब्जे, सिंध का बड़ा हिस्सा लड़काना, जैकाबाद, शिकारपुर, ये इलाके खैरपुर, ये सारे महाजरों से खाली करा लिए गए। उस वक्त इस गुंडागर्दी और इस कत्लेआम को रोकने के लिए हैदराबाद में नवाब मुजफ्फर हुसैन खान ने, जिसको उस वक्त कौम ने सूबाई असेंबली के अंदर मेंबर बनाया, उसने महाजिर पंजाबी पठान मुत्तहदा महाज बनाया, जिसके बनने के बाद सिंध में महाजरों और पंजाबियों का कत्लेआम रुका और जमीनों पर कब्जे रुके। तो भाई हमने तो 1978 के अंदर कराची के अंदर, जब सिंध के तालीमी इदारों में महाजरों का रहना दुश्वार हो गया था, उनको तालीम हासिल करना, उस वक्त हमने ये महाजिर तलबा की तंजीम बनाई, जिसे बाद में अवाम की तंजीम में तब्दील किया। और उस दिन से हम जद्दोजहद ये कर रहे हैं कि सिंध के अंदर महाजरों को आईनी कानूनी हक है, उनका राइट है, महाजिर हकूक है। हम वो उस बुनियाद पे नहीं, ये सब प्रोपेगेंडे हैं कि जी वो महाजिर आ गए और ट्रेन के अंदर उनको खाना दे दिया, पानी दे दिया। किसी ने खाना पानी नहीं दिया। महाजिर यहां पे भूखे नंगे नहीं आए थे। महाजिर जायदादें यानी इस सेंस में कि उनके क्लेम्स थे। और जो हमारा इंडिया के साथ लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ, हमारे दूसरे मुआहदे हुए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्संस का एक्ट है यहां पर, जिसके तहत यह तय हुआ कि वहां हमारी छोड़ी हुई सारी जायदादें यहां से जाने वाले हिंदुओं सिखों को मिलेंगी और उनकी छोड़ी हुई सारी जायदादें हमें मिलेंगी जो वहां छोड़कर आएंगे, जिस पर सिंध के अंदर तो कतई अमल नहीं किया गया। और महाजरों को शायद उनकी 10% जायदादें जो हैं, क्लेम्स 10% क्लेम्स उन्हें मिल सके बमुश्किल। और उस सारे क्लेम्स पे जो सिंध में हिंदू छोड़ के गया, उस पर यहां के मुकामी वडेरों ने, गुंडों ने कब्जा कर लिया उन जमीनों पर। और मैं आपसे अर्ज करूं कि इस सूबे सिंध के अंदर इसकी 42% जमीनों के हकीकी मालिक हिंदू थे और 40% जमीनें हिंदुओं के पास गिरवी थी। तो 82% जमीनों का हक जो था, जिसको हम मतरूका सिंध कहते हैं, वो हम उर्दू बोलने वाले महाजरों का था, तबादला आबादी की बुनियाद पर। तो आज के सिंध का 82% हमें मिलना चाहिए। ये जमीनें हमारा राइट है, किसी के देने दिलाने पे नहीं, क्योंकि ये हम वहां छोड़ के आए। हम हिंदुस्तान में 600 रियासतें थी,
جس میں سے 200 ریاستیں مہاجروں مسلمانوں کی تھیں، مہاجروں کی تھیں، یعنی ان کی اولادیں یہاں ہجرت کر کے آئیں گے. ہماری پورے ہندوستان میں ہماری زمینداری تھی، ہم وہ سب چھوڑ کے آئے ہیں. بھائی ہم اپنا آئینی قانونی جو ہمارا حق ہے وہ مانگتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں سندھ میں جو متروکہ سندھ ہے وہ آپ ہمیں فراہم کریں، ہم اس زمین کے اوپر اپنا رائٹ چاہتے ہیں. اور یہ جدوجہد ہماری ہے جس کو بیچ کے اندر جو بھی تحریکیں بنی، جو بھی قیادتیں سامنے آئیں، نمائندے بنے، ارکان اسمبلی بنے، مجھے بتاؤ کسی نے آج تک کسی فلور پہ بیٹھ کر ایک دفعہ 1 منٹ کے لیے یہ بات کی کہ یہ مہاجروں کا رائٹ ہے؟ میڈیا اپنی رنگ پہ چل رہا ہے، رات کو مرغے لڑاتے ہیں بیٹھ کے، کوئی اس رائٹ پہ نہیں. آخر اتنی بڑی مہاجر تحریک، اچھا پھر یہ اتنی بڑی مہاجر تحریک ایسی وجود میں آ گئی، کسی کی شکل دیکھ کے اتنی خوبصورت ہے شکل، کسی کے ترانے سن کے تحریک وجود میں آ گئی. اس کے اندر لوگوں کا معاشی قتل شامل ہے اس تحریک کے پیچھے. یہ بات کے قتل کی بات نہیں کر رہا میں، اس قتل کی بات کر رہا ہوں جو یہ تحریکیں بننے سے پہلے ہوا ہے، لوگوں کا معاشی، سماجی، تعلیمی، نسلی، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ تحریک بنانی پڑی اور ہم اس پر قائم ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ رائٹ مہاجر لے کر رہیں گے اس سندھ کے اندر. میں نے جیسے آپ سے عرض کیا ڈاکٹر صاحب کہ آپ تو جس کی بات کر رہے ہیں سندھی مہاجر، فساد برپا ہو جائے گا سندھ میں. آپ کو یہ پیس اچھا نہیں لگ رہا کہ ایک ایم کیو ایم نے جو ایک متحدہ قومی موومنٹ بنا کر اور تمام قومیتوں کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر جو ایک سندھ کی جو دیہی اور شہری کا جو فرق تھا اس کو مٹانے کی جو ایک طویل عرصے بعد طویل جدوجہد ہے اس کے پیچھے بھی، تو ایک بڑا پیسفل ماحول دونوں کے درمیان پیدا کیا ہے. تو آپ اس کو پوری وہ جو ایک فضا ہے بھائی چارگی کی، اس کو آپ پورا تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی قوم کا یا کسی شخص کا اپنا رائٹ مانگنا، اپنا جائز حق مانگنے سے جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا. جائز حق مانگنا ہر انسان کا، ہر قوم کا اپنا رائٹ ہے اور اس کو ملنا چاہیے. اور دنیا کا ہر آئین قانون اقوام متحدہ سے لے کے اور تمام مذاہب تک اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے جائز رائٹ کے لیے آواز اٹھائیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، اس خوف کا تعلق ہے کہ جی وہ سندھی مہاجر رائٹ ہو جائے گا، مہاجر تو سندھ کے اندر اتنے رائٹ سے گزرے ہیں اور اتنی تباہی و بربادی سے گزرے ہیں کہ مہاجروں کو تو اس سے مطلب ہے کہ مسلسل اس کا شکار رہے ہیں. اور آپ جس کو امن کہہ رہے ہیں، یہ صبح و شام کا امن یا یہ چند روز کا امن، یہ مصنوعی امن جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جس میں ہر مہینے ناراض ہو کے واپس اپنے میکے چلے جاتے ہیں لوگ، ایسا امن جو بالکل شیشے کے گلاس کی طرح ہے، ایسا امن مصنوعی ہے. جب تک مسائل کو ٹھوس بنیادوں پر حل نہیں کیا جائے گا سندھ میں مستقل امن قائم نہیں ہو سکتا. میں جس حل کی بات کر رہا ہوں وہ سندھ میں مستقل امن کی بات ہے، سندھ میں ہمیشہ کے لیے اس جھگڑے کو نپٹانے کی بات ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بھائی کسی کی جماعت بنا لینے سے، آج بھی جماعت کسی بھی نام سے بنا لو، آپ ایکس وائی زیڈ کچھ بھی نام رکھ لو، آپ کو ووٹ کون دیتا ہے؟ آپ ووٹ لینے کس کے پاس جاتے ہیں؟ آپ اپنے ووٹوں سے کسی کو بھی نمائندہ بنا دیں، آپ کو کوئی بھی ووٹ نہیں دیتا ہے. اس لیے یہ فلسفہ تو میں مانتا نہیں ہوں کہ جی کوئی لیکن اگر آپ کے فلسفے میں کوئی سچائی ہے اور مہاجروں کے حقوق کی، آئینی حقوق کی اگر کوئی بات ہے تو لوگوں کو تو اپیل نہیں کر رہی ہے، لوگ تو آپ کی طرف نہیں آ رہے، آپ کو تو کوئی پذیرائی نہیں ملی ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک ہمارا منشور اور ہمارا مطالبہ اور ہماری تحریک اس انداز سے عوام تک یہ میسج پہنچا ہی نہیں ہے. میڈیا ہمارے ساتھ اس میں بائسڈ رہا ہے اور اس نے ہمیں وہ جگہ نہیں دی، اور ہمارے مطالبات کو خود ہماری تنظیم بھی ایک طویل عرصے تک اس حالات جو یہاں پہ سیاسی حالات تھے اس کے اندر فنکشن نہیں کر سکی. لیکن یہ تحریک مسلسل موجود ہے. تو آپ اس کا کہتے ہیں کہ اگر اب تک پذیرائی نہیں ہوئی ہے، میں ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ ایک رات کے اندر شہر کی کون سی گلی ہے جس کے اوپر مہاجر صوبے کا مطالبہ نہیں لکھا ہوا ہے؟ کون سی دیوار ہے اس شہر کے اندر جہاں مہاجر صوبہ نہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، لیکن اس میں تو ظاہر ہے کہ یہی کہا جاتا ہے کہ جو اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں جو بھی کچھ تھا، لیکن آپ کی تحریک کا تو کوئی رول نہیں نا. دیکھیے جہاں تک مہاجر تحت تحریک، مہاجر صوبے یا مہاجروں کے لیے علیحدہ صوبے کا مطالبہ
مہاجر اتحاد تحریک کا منشور ہے، اور اس سے پہلے خود ایم کیو ایم والے ایک ریفرینڈم کرا چکے ہیں کافی برس پہلے، جس میں 100% مہاجروں نے کہا تھا کہ صوبہ الگ بننا چاہیے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں آج ایم کیو ایم سندھ کی تقسیم نہیں چاہتی، یہ واضح طور پہ اعلان ہے ایم کیو ایم کا. دیکھیے جہاں تک اس کا ابھی آپ کے سوال کے اندر ہی جواب موجود ہے کہ آج نہیں چاہتی، کل صبح ناشتے کے بعد چاہے گی. یہ کیا بات ہوئی؟ آج نہیں چاہتی، کل چاہتی تھی، پرسوں نہیں چاہے گی. یہ کوئی بات نہیں ہوتی سیاست کے اندر. سیاست کے اندر جناب اصول ہوتے ہیں کہ آیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. آج نہیں چاہتی اس لیے کوئی بات ہو گئی، کل چاہوں گی، یہ نہیں سیاست ہوگی. نہیں، لیکن سیاست جناب کلیئر ہونی چاہیے. سندھ میں جو دو طبقے ہیں، سندھی مہاجر یا شہری آبادی اور دیہی آبادی ہے، ان میں مزید ان کو قریب لانے کے لیے، بھائی چارگی کے لیے، یکجہتی کے لیے ایم کیو ایم نے یہ اتنی بڑی قربانی اگر دی ہے. نہیں سندھ اور میں، وہ سندھ میں کی ہی صرف تقسیم آپ سندھ میں ہی یکجہتی کیوں؟ یکجہتی ضروری ہے پورے پاکستان کی. باقی جگہ تو یہ مسئلہ نہیں ہے. باقی جگہوں پر جن کے مسئلے ہیں، آج دیکھیے وزیر اعظم اپنی وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جنوبی پنجاب صوبہ بناؤں گا. وہ تو نہیں یکجہتی مانگ رہا پنجابیوں کے ساتھ. ہزارے والوں نے اٹھا کے 10 لوگوں کی قربانی دے دی، وہ تو کوئی یکجہتی نہیں مانگ رہے. پشتون ملی موومنٹ موجود ہے، وہ کہتی ہے پشتونستان بنایا جائے بلوچستان کے اندر، اور بلوچ کہتے ہیں بالکل بنا لیا جائے جہاں آپ کی اکثریت ہے. یہ سندھ کون سی ایسی مقدس گائے ہے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اسی فلسفے کو اور اسی سوچ کو میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ ایک صوبہ ہے، مقدس گائے نہیں ہے. سندھ دھرتی ماں نہیں ہے. سندھ جو ہے وہ ایک صوبہ ہے، اور صوبے کی تقسیم، انتظامی تقسیم کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ آپ قتل و غارت گری پہ آمادہ ہو جائیں. یہ تو دھمکیاں ہیں. اس سے پہلے وہ جن کی حیثیت یہ نہیں ہے، وہ ان کی بھی کوئی نمائندگی نہیں ہے. ہم تو ان کی دھمکیاں سن کے، یہ پلیجو بیٹھ کے قادر مکسی اور وہ پتہ نہیں کون اس کا بیٹا کوئی علی، یہ بیٹھ کے ٹی وی پہ سے میڈیا ان کو پاکستان کا، خصوصاً پنجاب کا میڈیا، اس پنجابی میڈیا نے مہاجر کیس کو جتنا بگاڑا ہے، ان سندھیوں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، روز ان کو میڈیا پہ لاگے بٹھایا جاتا ہے. وہ تو دھمکیاں دیتے، بولتے کراچی کا پانی بند کر دیں گے، کراچی کی سبزی بند کر دیں گے. پتہ نہیں یہ تقسیم، انہوں نے تو اپنے سارے مطالبات حل کرائے ہوئے ہیں. لیکن بھائی مہاجر جو ہیں وہ معذرت خواہی کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہ جوتے پالش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ان کی سیاست بھائی چارے کی سیاست ہے. ابے بھائی یہ باقیوں کی کیوں نہیں ہے سیاست؟ آخر پنجاب میں جنوبی پنجاب صوبے کی بات ہو رہی ہے، سرائکی صوبے کی بات ہو رہی ہے، بھاولپور صوبے کی بات ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں چلو جی ہمارا صوبہ، میں کہتا ہوں آپ خیرپور ریاست بھی بحال کریں، جو پیر پکارا نے بھی مطالبہ کیا ہے. کوئی ضرورت 2 نہیں، آپ سندھ میں 3 صوبے بنا دیجئے. صوبے بنانے میں کیا آخر ایسی تکلیف ہے؟ صرف بات یہ ہے کہ کوئی ایسا خطہ وجود میں نہ آ جائے کہ جس خطے کے اندر جس قوم کو ہم نے غلام بنا کے، کمی بنا کے اور تاریخ میں شدی بنانا ہے، اس قوم کو کہیں آزادی نہ مل جائے. وہ جو ہر الیکشن سے پہلے بینر لگاتی پھرتی ہے کہ بے اختیاری کے خاتمے کے لیے، اور الیکشن جیتنے کے بعد پھر بے اختیار بن جاتی ہے، پھر اسی نوکری پہ پرانی تنخواہ پہ کام کرنے بیٹھ جاتی ہے. یہ بے اختیاری صرف اس وقت ختم ہوگی جب سندھ کے اندر ایک مزید صوبے کا قیام عمل میں آئے گا، اور جو انشاءاللہ آئے گا. یاد رکھیے پاکستان میں کوئی صوبہ اس وقت تک نہیں بنے گا جس وقت تک سب سے پہلے ہمیں ہمارا صوبہ نہیں دیا جائے گا. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کی بڑی پرجوش یہ خواہش بھی ہے، اور آپ کی یقیناً اس خواہش کا احترام کرنا چاہیے. ہم اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہم نے ایک وقفہ لینا ہے، وقفہ ہم لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اس کو مزید آپ سے بات کرتے ہیں. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. مہاجر اتحاد تحریک کے چیئرمین ڈاکٹر سلیم حیدر تھے، اور ڈاکٹر سلیم حیدر جس پرجوش انداز میں مہاجر صوبے کے قیام کی بات کر رہے ہیں، یقیناً یہ ان کی خواہش ہے، اور ان کی خواہش کا بالکل احترام ہمیں ہے. اور یقیناً ان کی جو تحریک ہے وہ آگے جا کر کیا رخ اختیار کرتی ہے، ہم اس پہ بھی مزید بات کریں گے. ہم نے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد ہم دوبارہ سلیم حیدر صاحب سے اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.